گر گیا، تباہ ہو گیا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے سر۔ دبئی میں ایک ایئر شو کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں بھارت کا جنگی طیارہ تھا تیجس، جس نے پرفارم کیا، لیکن تکنیکی خرابیاں تھیں، طیارہ گر کر تباہ ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ میں نے آپ سے نیوز سنی ہے، لیکن یہ تیجاس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی قابل فخر ہندوستان کے لیے پہلے بھی نہیں تھی۔ یہ جہاز 40 سال پہلے انہوں نے پلان کیا تھا بنانے کا 1985 میں، اور آج تک 40 سالوں میں صرف 40 جہاز بنا سکے ہیں۔ ابھی تک انڈین ایئر فورس یہ بھی نہیں فائنل کر پائی کہ یہ جہاز جو ہے اس میں انجن امریکہ کا لگنا ہے یا دوسرا لگنا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے رشین انجن کی بات کی تھی اتنا عرصہ۔ امریکن نے ان کو کہا کہ تیجاس کے لیے وہ امریکن انجن دے دیں گے، اس کے باوجود اتنے عرصے میں ان کے جہاز کے انجن بھی فائنل نہیں ہو پائے تھے، اور ان کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ تھی ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو بناتی ہے حال کے نام سے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، اور انہوں نے بھی آج تک اس کی انڈین ایئر فورس چیف خود ذکر کر چکے ہیں۔ 9 جنوری کو انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں کہا تھا اسی سال کہ مجھے 9 سالوں میں 40 بیجاز میں سے ایک بھی جہاز نہیں ملا، اور ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو حال کمپنی ہے وہ انہوں نے ابھی تک ہمارا پرومس نہیں میٹ کر پائے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن کہہ لیں یا ان میں ایک ڈسکنیکٹ تو پہلے سے ہی موجود تھا، اور یہ افسوسناک حادثہ ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی ملک کا بھی ہوتا ہم اس سے خوشی نہیں مناتے، لیکن یہ ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی، جو ان کی انوالومنٹ تھی، جو ان کی انجن کی کلیئرٹی نہیں تھی، وہ آج تک ظاہر ہے ان کو خود بھی اتنی ڈسٹربنس تھی، اور یہ ظاہر ہے ایک شاخسانہ ہے۔ اور اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جہاں دنیا کے ظاہر ہے سب سے فرنٹ لائن جہاز آتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں بیسٹ پائلٹس حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ایروبیٹکس عام لوگ نہیں کر پاتے، روٹین کے پائلٹس نہیں کرتے، ان کی اسپیشل تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کا انہوں نے ایک اسکل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اور پبلک میں ظاہر ہے بہت پریشر ہوتا ہے اتنے بڑے شو پر، اور جس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ثابت ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئی۔ ایک جہاز کی اتنی کوالٹی اور انفارچونیٹلی پائلٹ کی اسکل یا اس کی ایبلٹی ٹو ہینڈل اس ایمرجنسی میں، ظاہر ہے ابھی ڈیٹیلز نہیں آ رہی، جب تک ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی ایئر فورس کے لیے بہت بڑے امبیرسمنٹ اور ایک کنسرن کا موقع ہونا چاہیے۔ اچھا خالد چشتی صاحب، بھارت کے جو یہ جنگی جہاز ہیں اڑتے تابوت ہیں، اور بھارتی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایئر شو میں تو حصہ لیا لیکن تکنیکی خرابی تھی۔ تو ایس او پیز کیا ہوتی ہے عموماً ایئر شوز میں حصہ لینے کے لیے؟ جو طیارے ہوتے ہیں ان کی فٹنس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بغیر انہوں نے روانہ کر دیا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں نے بھی ابھی کہا کہ یہ جو اس طرح کے ایئر شوز ہوتے ہیں اس میں نہ صرف کرو بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے، ویل ٹرینڈ ہوتا ہے، بلکہ جہازوں کی سروسیبلٹی بھی ظاہر ہے انشور کی جاتی ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ہو، اس میں کوئی رسک نہیں لیا جاتا، جو کوئی بھی مینٹیننس ایشو ہو۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو مشن کے یہ بہت ڈیمانڈنگ مشن ہوتا ہے، جو ایروبیٹکس لو لیول پر کرنے ہوتے ہیں، یہ دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ نہ صرف فائٹر جہاز کی صلاحیتیں اپنے عروج پر یا لمٹس تک آپریٹ کرتی ہیں، بلکہ فزیکل جو فائٹر پائلٹ اڑا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی مینوورنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سپر فٹ بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ویجیلنس بھی ہونی چاہیے۔ اس کے اسکل کا لیول اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹراڈنری ایک جس کو میں نے کہنے کہ ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے بعد یہ پائلٹس کلیئر کیے جاتے ہیں جس طرح کے شوز پہ حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پائلٹ جو ڈیٹیل ہو جائے یا کوئی بھی جہاز ہو اس کو یہ شامل کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بڑا عرصے سے ان کی اپنی ایئر فورس ہی ڈسسیٹسفائیڈ تھی، ناخوش تھی، ان کو بہت ساری شکایات تھیں۔ جو ایروناٹیکل کمپلیکس میں نے جس کا کہا یہ جو بنا رہی ہے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے، اور ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ بہت زیادہ تھے۔ اور دوسری طرف بھی میں آپ کو ایک کمپیریزن پیش کرتا جاؤں کہ پاک فضائیہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے 190 92 ملکوں میں جس نے خود ایئر فورس نے جہاز بنایا ہے۔ یہ جہاز انڈیا نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، پاک فضائیہ نے خود ڈیولپ کیا اس کے انجینئرز نے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو اپنی چیلنجز ہوتے ہیں ان کو انکارپوریٹ کر پاتے ہیں، اور آئندہ جتنی اپ گریڈیشن یا ماڈیفکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ بلٹ ان کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ خود اس طرح کے نو ہاؤ میں سے گزرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک فضائیہ کی ٹیکنیکل بھی اور ہماری جو کیپیبلٹی ہمارا JF-17 تھنڈر اس وقت آپ نے دیکھا پوری دنیا اس وقت کیوریوسٹی میں ہے، شوق رکھتی ہے جاننے کا ان کو، اس کے باوجود ظاہر ہے اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہمارے تو سیل بھی ہوا ہے۔ انڈین ایئر فورس کے ابھی تک 40 ظاہر ہے 40 سالوں میں، اور ایک آخری بات ایک بتاتا چلوں، یہ جو مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا ان جہازوں نے حصہ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ ان جہازوں کو سری لنکا کے پاس ان کا ایک بارڈر ہے، سولور ایئر بیس وہاں پہ ہے، وہاں رکھا گیا تھا، یعنی بارڈر سے بہت دور، جو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پائے تھے۔ یہ ان کا اپنا لیک آف کانفیڈنس آئی جہازوں کے اوپر۔ جی بالکل
खालिद साहब साथ ही मौजूद रहिए, जरा हम अपने नाजरीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं। एक जानिब वो मंजर है जो दुबई एयर शो का मंजर है जब ये जंगी तैयारा गिर कर तबाह हुआ, और दूसरी जानिब मंजर ये है कि ये जो भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा था तेजास, ये यहाँ पर एक ऑयल जो है वो लीक होते हुए देखा जा सकता है। जब ये यहाँ पहुँचा तो ऑयल लीक हो रहा था। अब इस ऑयल लीकेज को रोकने की कोशिश किस तरह से की गई वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि शॉपिंग बैग्स का, यानी कि शॉपर्स का सहारा लिया गया। शॉपिंग बैग के जरिए एक लड़ाका तैयारे का जो ऑयल लीकेज था उसको रोका गया। तो ये तो जुगाड़ के जरिए काम चला रहे हैं और बातें इनकी करोड़ों की हैं, दुकान इनकी जो है वो पकौड़ों की है। जी, ये बहुत सीरियस प्रोफेशन होता है। आपको अंदाजा है कि ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड होती है। फाइटर जहाज बनाना, उड़ाना, उसकी मेंटेनेंस जो है, इसको एडहॉकिज्म पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाता है। उसके बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स, एसओपीज होते हैं, इसकी टेक्निकल जॉब गाइड्स होती हैं, इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स ना सिर्फ पायलट्स करते हैं बल्कि टेक्नीशियंस भी करते हैं। तो ये सारा जहाज़ों को ये सिर्फ बना लेना नहीं होता, इनकी इंटीग्रेशन, उनकी मेंटेनेंस, उन पर आपका स्किल कितना डेवलप हुआ हुआ है आपकी टीम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना। और ये जाहिर है ये सब कुछ साबित करता है कि उस तरह प्रोफेशनली ना इसको मेंटेन किया गया। और बदकिस्मती से जब डिटेल्स आएंगी, मैं जो आपके टेलीविजन पर वीडियो चैनल देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे लग नहीं रहा कि उसके पायलट को इजेक्ट करने का कोई मौका मिला है। और एक और आखिरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करता चलूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पायलट्स पर भी होता है, और आमतौर पर शायद वो जहाज बचाने की कोशिश में शायद वो इजेक्ट करने का मौका भी ना मिला हो, या शायद पायलट आखिरी वक्त तक उसको बचाने के लिए उम्मीद हो कि शायद मैं खुद भी बच जाऊंगा और जहाज को भी मैं जमीन पर क्रैश होने से पहले रिकवर कर लूंगा, लेकिन जो लग नहीं रहा है ऐसा। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आखिर में आपसे ये भी बात पूछ लेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि पायलट्स पर प्रेशर होता है और महारत का भी मुजाहरा होता है यहाँ पर, तो इंडियन पायलट्स की कितनी बड़ी सुबकी है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी आलमी दुनिया के सामने एयर शो के दौरान उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जी, मैंने यही कहा पहले कि ये बहुत बड़े स्टेक्स होते हैं, क्योंकि देखें ये आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड ये कहते हैं, या बेस्ट फेस होता है आपकी एयरफोर्स का, या आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है ना सिर्फ जहाज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुनिया में यहाँ बहुत सिलेक्टेड पायलट आते हैं, मोस्ट स्किल्ड होते हैं, उन्होंने बहुत रिहर्सल की होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर ये ज़ाहिर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब ये कर रहे होते हैं तो इनको पता होता है कि सारी दुनिया इनको ना सिर्फ जमीन पर देख रही है, बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं, और ये एक इम्पैक्ट कैरी करता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो दुबई एयर शो होता है या पेरिस एयर शो या दुनिया में सिंगापुर एयर शो या कहीं भी दुनिया में होते हैं, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे लोग या खास तौर पर जो एयरफोर्स के प्रोफेशनल्स होते हैं, सीनियर डिसीजन मेकर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, वो एक ओपिनियन बनाते हैं जहाज की मनूवरेबिलिटी देख के, उसकी परफॉर्मेंस देखकर, उसकी कारकर्दगी से इम्प्रेस होते हैं। तो फिर वो मुल्कों को वो ऑफर होता है, एक उस मुल्क ऑफर करता है इनको जहाज खरीदने के लिए। तो ये इनके लिए बड़ा अफसोसनाक है। इनके लिए जाहिर है कि इमेज बहुत बड़ा इनका जो डेवलप हुआ है, इतने अरसे से मई में नेगेटिव उनका ये हुआ था कि उन्होंने जहाज मारे। अभी कल ही कांग्रेस ने बयान दिया था कि उनको नुकसान जो पाक फिजाइया ने किया है वो एक रिकॉर्ड है और एम्बैरेसमेंट हुआ था, और अगले दिन ये जहाज का क्रैश हो जाना जो है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा उनके लिए। और इमेज अगर कोई बचा था तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स की, ना सिर्फ कारकर्दगी पर, पायलट्स की स्किल पर, बल्कि उनकी मेंटेनेंस और जहाज की जो डेवलपमेंट उन्होंने किया जिसको वो लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, उसकी मार्केट को बहुत झटका लगेगा। जी, अब वो खालिद साहब कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन मैटर्स द मोस्ट। शायद यही वजह है कि इनसे राफेल तैयारे भी नहीं संभले और वो भी हमारे हाथों जो है वो तबाह हुए। एसओपीज बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं क्या होते हैं जब इस किस्म के कोई एयर शो का इनकाद होता है जिसमें किसी भी मुल्क के जहाज़ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूजुअली एसओपीज क्या होते हैं, क्या मराहिल होते हैं जो देखना होते हैं? जी देखिए, इसके एसओपीज तो बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये आपका फेस होता है, ये दुनिया आपको रेट करती है। आप अपने मुल्क में जहाज कैसा उड़ाते हैं वो कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप दुबई जैसी जगहों पे, ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शो होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया से जहाज आते हैं और कन्वर्ज करते हैं, और फिर ना सिर्फ आप डिस्प्ले करते हैं जमीन पर अपने जहाज़ों को, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तजज़िया निगार होते हैं, उनको दिखाते हैं जमीन पर, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। फिर आपने नोट किया होगा कि इन्हीं जहाज़ों के सामने उन्होंने बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं डिस्प्ले के लिए। वो प्रूव करते हैं कि इतना कैपेबल जहाज है, इतने बॉम्ब उठा सकता है, इतने मिसाइल उठा सकता है,
اور جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاز ہوا میں پائلٹ لے کر جاتے ہیں اور جہاز کی کارکردگی، اپنی مینووربلٹی، انجن کی تھرسٹ، اس کی کلائم ریٹ دکھاتے ہیں کس طرح کا، کتنی ٹائٹ وہ ٹرن کرتا ہے، راؤٹ مینوور کرتا ہے دوسرے فائٹر جہازوں کو. تو یہ سارا کچھ، وہ سب کچھ ایک شو کے اندر آپ پروو کرتے ہیں، اپنا لیول دکھاتے ہیں، اپنی ورتھ دکھاتے ہیں. تو دنیا آپ سے ظاہر ہے متاثر ہو کر پھر آپ کو اپروچ کرتی ہے کہ انہوں نے آپ سے جہاز خریدنے ہیں، نہیں خریدنے، کتنے خریدنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنے سالوں سے پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر حصہ لے رہا ہے اور الحمدللہ کامیابی سے لے رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب بھی کامبیٹ میں اس کو اس قوم کی میں چیلنج کے لیے پکارا، JF-17 تھنڈر اور J-10C اور F-16 سب جہازوں نے الحمدللہ یادگار پرفارمنسز دی ہیں. جی اچھا خالد چشتی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مہارت اور قابلیت بھارتی پائلٹس کے پاس نہیں ہے؟ چاہے رافیل خرید لے بھارت یا MiG-21، پاکستانی پائلٹس کے پاس وہ مہارت ہے، وہ قابلیت ہے جس سے بھارتی طیارے مار گرائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. دیکھیے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اپنی مشین پر آپ کا اپنا کانفیڈنس نہ ہو، ان کے ایئر چیف نے ابھی کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی لیٹ کی جاتی ہے اور ہمیں ڈینائی کی جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی تک امریکن سے وہ پر امید ہیں کہ یہ انجن ہمیں دیں گے. یعنی آپ کو 40 سال ایک جہاز بناتے ہو گئے ہیں، ابھی تک انجن فائنل نہیں ہو سکا، کیونکہ اب انہوں نے ذہن بنایا کہ ہم اس سے پاورفل انجن ہے جو امریکہ دے گا. لیکن امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا، اس کی وجہ سے پھر اس جہاز کا مستقبل ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ جہاز میں انجن فائنل کون سا لگے گا. تو یہ جہاز انہوں نے بنایا ہی ایک اپنی انڈیجینیس تھا کہ ہم تو اس کو ایکسپورٹ کریں گے، پوری دنیا میں ہم اس کو بیچیں گے. لیکن بیچنا تو دور کی بات، ابھی تک وہ خود بھی انڈکس صحیح نمبر پہ بھی نہیں کر سکے، آپریشنلائز بھی جنگ میں نہیں کر سکے. اور اس سے اوپر یہ جو سب ساری دنیا کے سامنے جس کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا فیوچر میرا خیال ہے کہ اب بڑا افسوسناک فیوچر ہوگا اس ایئر فورس کا، نہ اس جہاز کا، نہ صرف اپنی ایئر فورس میں بلکہ گلوبلی بھی. اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک مارکیٹ کیپچر کریں گے تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی کا امکنار ہونے لگے. خالد صاحب، جس قسم کا یہ واقعہ پیش آیا، اس سے نہ صرف بھارت کی دفاعی صنعت کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے، بلکہ ایسے میں تو پھر اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ان ممالک کے لیے جن ممالک سے یہ جہاز اپنے خریدتا بھی ہے، پھر تو وہ بھی سوچیں گے کہ بھارت کو انہوں نے جہاز دینا ہے یا نہیں، کیونکہ رافیل کی جتنی بدنامی بھارت نے کروا دی ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے دوسرے ممالک بھی سوچیں گے کہ بھائی ان کو اپنے جہاز بیچیں یا نہیں. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ صرف یہی نہیں بات ختم ہوتی. دیکھیے ابھی ہندوستان کے ایئر فورس چیف نے بعد میں بھی یہ کہا تھا، 30 مئی کو ہمارے کانفلکٹ کے بعد کوئی 25 دن بعد انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں کہا تھا کہ جب میں کوئی کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں، سائن کرتے وقت کسی چاہے وہ جہازوں کا یا میزائل، مجھے سائن کرتے وقت پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیلیوری ڈیٹ دی جا رہی ہے یہ ریئلسٹک نہیں ہے، حقیقت پسندانہ نہیں ہے، مجھے ڈیلیوری یہ نہیں ملنی، لیکن میں پھر بھی سائن کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کمپرومائزز کرتے ہیں ہر طرف سے، اور وہ جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے جب وہ نہ ملے تو ظاہر ہے آپ پرانے جہازوں کو مینٹیننس یا ایڈ ہاک قسم پہ ٹرین کر کے اور مینٹین کر کے چلاتے ہیں، اور ان کا پھر مستقبل یہی ہوتا ہے. جبکہ پاک فضائیہ میں اکثر جاتا ہوں، جب بھی بیسز پر جاتا ہوں یا ایئر کوارٹر جاتا ہوں، تو سارے پروجیکٹ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور لیڈرشپ جو ہماری ہے اس وقت ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے کمانڈ میں، وہ پروجیکٹ ٹائم سے آگے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ارجنسی ہے، ایک پرسویشن نظر آتی ہے، ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے. لیکن وہ میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایئر فورس ظاہر ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. اسی لیے آپ نے جس کا ذکر کرے کہ MiG-21 انہوں نے تقریباً 60-65 سال کے بعد ابھی گراؤنڈ کیے ہیں، کیونکہ وہ آبسلیٹ ہو چکے تھے. ان کو وڈو میکر کہتے تھے یا فلائنگ کافن کہتے تھے، کیونکہ وہ مینٹیننس پہ کمپرومائز کر کے اس کو چلائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک لمٹ جب اس کی انجن کی یا اسٹرکچر کی لمٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ایکسیڈنٹ پرون ہو جاتے ہیں اور زیادہ آپ کے حادثات ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ان کا ایک شو جس کو میں نے کہا فیس تھا، جس کو وہ ظاہر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس نہ صرف جہاز یہ ہے بلکہ یہ اتنا قابل جہاز ہے کہ یہ ہم سیل کریں مختلف ملکوں کو. لیکن یہ خود ہی نہیں کر سکے، تو میرا خیال ہے ایک اور بہت بڑا جھٹکا ان کی ایئر فورس کو لگے گا اور ان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب، ساتھ ہی